السلام علیکم۔ آج ہم فرسٹ ایئر FSC کے طالب علموں کے لیے طبیعیات کے دو بڑے دلچسپ اور آپس میں جڑے ہوئے تصورات پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ ایک تو ہے مصنوعی سیارے یعنی آرٹیفیشل سیٹلائٹس، اور دوسرا ہے وزن کا تصور، خاص طور پر کہ اصل وزن، ریئل ویٹ اور ظاہری وزن یعنی اپیرنٹ ویٹ، ان میں فرق کیا ہے؟ بالکل۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ خلائی اسٹیشن میں چیزیں تیرتی کیوں نظر آتی ہیں، یا لفٹ جب اوپر جاتی ہے تو ہم تھوڑا بھاری کیوں محسوس کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑے اچھے سوالات ہیں، اور ان کا تعلق، جیسا آپ نے کہا، کشش ثقل، گریوٹی اور حرکت، موشن، ان کے آپس کے عمل سے ہے۔ بظاہر تو یہ عام سی باتیں لگتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے فزکس کے بڑے گہرے اصول ہیں۔ تو پھر مصنوعی سیاروں سے ہی شروع کرتے ہیں۔ یہ زمین کے گرد ٹکے کیسے رہتے ہیں؟ سنا ہے بہت ہی تیز رفتار چاہیے ہوتی ہے ان کو۔ جی ہاں، رفتار تو بہت تیز چاہیے۔ زمین کے قریب جو مدار ہیں ان میں رہنے کے لیے تقریباً آپ سمجھیں 8 کلومیٹر فی سیکنڈ۔ 8 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں؟ جی، یہ رفتار اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سیارہ جتنا زمین کی طرف کشش ثقل کی وجہ سے گرتا ہے نا، اتنا ہی زمین کا جو کویچر ہے، خم ہے، وہ اس سے آگے نکل جاتا ہے۔ تو وہ مسلسل گر رہا ہوتا ہے مگر زمین سے ٹکراتا نہیں۔ اچھا۔ اور یہ جو زمین کی کشش ثقل ہے، گریوٹی، یہی وہ قوت فراہم کرتی ہے جو اسے مسلسل مرکز کی طرف کھینچتی ہے اور مدار میں گھومنے پر مجبور کرتی ہے۔ اسی قوت کو ہم سینٹریپیٹل فورس کہتے ہیں۔ سینٹریپیٹل فورس یعنی مرکز کی طرف کھینچنے والی قوت۔ ٹھیک، تو یہ تو ہوئی سیاروں کی بات، اور چونکہ آپ نے کہا کہ کشش ثقل ہی ان کو مدار میں رکھتی ہے، تو پھر وزن کے تصور کو ذرا کھولتے ہیں، کیونکہ وزن کا تعلق بھی تو گریوٹی سے ہی ہے۔ یہ اصل وزن اور ظاہری وزن، ان میں کیا فرق ہے؟ بہترین سوال۔ دیکھیں، اصل وزن یا ریئل ویٹ یہ وہ قوت ہے جس سے زمین کسی بھی جسم کو اپنے مرکز کی طرف کھینچتی ہے۔ اس کا فارمولا ہے W = mg۔ یہاں m جو ہے وہ میس یعنی کمیت ہے، اور g کشش ثقل کا اسراء، ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی ہے، اور یہ قوت ہمیشہ نیچے زمین کے مرکز کی طرف عمل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارا جو اصل وزن ہے وہ زمین کی کشش کی پیمائش ہے۔ تو پھر یہ ظاہری وزن، اپیرنٹ ویٹ، یہ کیا چیز ہے؟ جی، ظاہری وزن وہ قوت ہے جو کوئی جسم اپنے سہارے پر لگاتا ہے۔ جیسے اگر ہم فرش پر کھڑے ہیں تو جو قوت ہم فرش پر لگا رہے ہیں وہ ہمارا ظاہری وزن ہے۔ یا اگر کسی رسی سے لٹکے ہوئے ہیں تو رسی میں جو تناؤ، ٹینشن پیدا ہوتا ہے، T، وہ ظاہری وزن ہے۔ اچھا۔ اور یہ وہ وزن ہے جو ہم محسوس کرتے ہیں یا جو کوئی وزن کرنے والی مشین ہمیں دکھاتی ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اصل وزن کے برابر نہیں ہوتا، خاص طور پر جب ایکسلریشن آ جاتی ہے۔ اچھا، تو اس کو سمجھنے کے لیے وہ لفٹ والی مثال جو ہے وہ کافی عام ہے۔ جب لفٹ رکی ہوئی ہو یا ایک مستقل رفتار کانسٹنٹ ویلوسٹی سے اوپر یا نیچے جا رہی ہو، تب کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں دیکھیں کوئی ایکسلریشن نہیں ہوتی، یعنی A 0 ہوتا ہے۔ تو نیوٹن کے قانون کے مطابق جو اوپر کی طرف لگنے والی قوت ہے یعنی ظاہری وزن T، وہ نیچے کی طرف لگنے والی قوت یعنی اصل وزن mg کے برابر ہوتی ہے۔ T = mg۔ تو آپ کو اپنا وزن بالکل نارمل محسوس ہوگا۔ ٹھیک، لیکن جب لفٹ ایکسلریٹ کرتی ہے، مثال کے طور پر جب وہ اوپر جانا شروع کرتی ہے تیزی سے۔ ہاں، جب لفٹ اوپر کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے، یعنی اس کی رفتار اوپر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے سہارے پر یعنی لفٹ کے فرش پر زیادہ قوت لگانی پڑتی ہے تاکہ ہم بھی لفٹ کے ساتھ ایکسلریٹ کریں۔ اس لیے ہمارا ظاہری وزن T اصل وزن mg سے بڑھ جاتا ہے۔ فارمولا بنتا ہے T = mg + ma۔ اوہ، تو یہ وہی احساس ہے جو لفٹ کے ایک دم اوپر چلنے پر پیٹ میں محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم بھاری ہو گئے ہیں۔ بالکل، آپ بھاری محسوس کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ظاہری وزن بڑھ گیا ہے۔ فرش آپ کو زیادہ زور سے اوپر دھکیل رہا ہے۔ اور اس کے الٹ جب لفٹ نیچے کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے؟ جی، جب لفٹ نیچے کی طرف ایکسلریٹ کرتی ہے، یعنی اس کی ایکسلریشن نیچے کی طرف ہوتی ہے، تو ظاہری وزن اصل وزن سے کم ہو جاتا ہے۔ فرش کو ہمیں سہارا دینے کے لیے کم قوت لگانی پڑتی ہے۔ فارمولا ہوتا ہے T = mg - ma۔ آپ کو ہلکا پن محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے دلچسپ صورتحال
اگر خدا نخواستہ لفٹ کی کیبل ٹوٹ جائے، یعنی وہ آزادانہ طور پر گرنا شروع کر دے، فری فال جسے کہتے ہیں؟ جی، فری فال۔ اس حالت میں لفٹ نیچے کی طرف جی کی ایکسلریشن سے گرے گی، یعنی اے کی قیمت جی کے برابر ہوگی۔ تو اگر ہم پچھلے فارمولے T=mg-ma میں اے کی جگہ جی رکھیں تو کیا بنے گا؟ T=mg-mg، یہ تو صفر ہو گیا۔ بالکل، T=0، ظاہری وزن صفر ہو جائے گا۔ آپ لفٹ کے اندر تیرنا شروع کر دیں گے، مکمل طور پر وزن کے احساس سے آری، یعنی ویٹ لیس۔ یہاں ایک کنفیوژن ہو سکتی ہے۔ طالب علم سوچ سکتے ہیں کہ اگر کشش ثقل تو موجود ہے، مطلب اصل وزن تو ہے، تو پھر وزن صفر کیسے ہو گیا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اور یہی بات خلا بازوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ دیکھیں، خلا باز یا مصنوعی سیارے میں جو چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ وہاں کشش ثقل ختم ہو گئی ہے، نہیں، زمین کی کشش ثقل یعنی اصل وزن mg تو اب بھی ان پر عمل کر رہا ہے، وہی تو انہیں مدال میں گھما رہا ہے۔ صحیح۔ وزن کا احساس یعنی ظاہری وزن اس لیے ختم ہوتا ہے کہ سیارہ اور اس کے اندر موجود ہر چیز بشمول خلاباز وہ زمین کے گرد ایک مسلسل آزادانہ گراوٹ کنٹینیوس فری فال کی حالت میں ہیں۔ اچھا، کنٹینیوس فری فال؟ جی، کیونکہ خلاباز اور ان کا سہارا یعنی سیارے کا فرش دونوں ایک ہی ایکسلریشن جی سے گر رہے ہوتے ہیں، تو خلاباز فرش پر کوئی قوت نہیں ڈال پاتے، ان کے درمیان کوئی کانٹیکٹ فورس نہیں رہتا، اس لیے ان کا ظاہری وزن صفر ہو جاتا ہے۔ زبردست۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ مدار میں ویٹ لیسنس کا مطلب گریوٹی کا ختم ہونا نہیں، بلکہ ایپرنٹ ویٹ کا صفر ہونا ہے، اور اس کی وجہ ہے کنٹینیوس فری فال۔ بالکل درست۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اصل وزن زمین کی کشش W=mg جو ہمیشہ موجود ہے، ظاہری وزن وہ قوت جو ہم محسوس کرتے ہیں یا سہارے پر لگاتے ہیں T، اور یہ ایکسلریشن کے ساتھ بدلتی ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے۔ اب امتحانات قریب ہوتے ہیں، تو طلباء کے علموں کے لیے اس موضوع کے حوالے سے کچھ خاص نکات؟ جی بالکل، امتحانی نقطہ نظر سے چند باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اول تو اصل وزن اور ظاہری وزن کی تعریفیں بہت اچھی طرح سمجھیں اور ان کا فرق واضح ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوم، مختلف حالات میں ظاہری وزن کے فارمولے ضرور یاد رکھیں۔ ساکن یا مستقل رفتار کے لیے T=mg، اوپر ایکسلریشن کے لیے T=mg+ma، نیچے ایکسلریشن کے لیے T=mg-ma، اور فری فال کے لیے T=0۔ یہ فارمولے اہم ہیں۔ جی ہاں۔ سوم، ان تصورات کو مصنوعی سیاروں اور ویٹ لیسنس پر لاگو کرنا سمجھیں۔ لفٹ والے جو حسابی سوالات ہیں، نیومیریکلز، ان کی خوب مشق کریں۔ چہارم، یہ بات بالکل پکی کر لیں کہ خلاباز وزن کیوں محسوس نہیں کرتے؟ وجہ فری فال ہے، گریوٹی کا نہ ہونا ہرگز نہیں۔ یہ اکثر غلط فہمی ہوتی ہے۔ بالکل۔ اور پنجم، مختصر سوالات میں اکثر تعریفیں پوچھی جا سکتی ہیں، یا ویٹ لیسنس کی شرط کیا ہے۔ تفصیلی سوالات میں لفٹ والے مسائل پر مبنی نیومیریکلز آ سکتے ہیں۔ بہت مفید مشورے، شکریہ۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کیا خلائی اسٹیشنوں میں مصنوعی کشش ثقل آرٹیفیشل گریوٹی پیدا کی جا سکتی ہے؟ ابھی جو اصول ہم نے سمجھے ہیں، ان کی بنیاد پر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا تعلق گھومنے، روٹیشن سے ہو سکتا ہے؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔